میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن عظیم سے کسی ایک ٹاپک کا ایک مضمون کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ عرض کرنے کے بعد مستند تفاسیر کی روشنی میں اس پر درس دیا جاتا ہے۔ اور درس میں ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کے عنوان کو ضرور ملحوظ رکھیں، یعنی عنوان جیسے ہمارے پروگرام کا الہادی ہے، ہادی کا معنی ہدایت دینے والا، تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر آیت کے اوپر جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلومات بھی فراہم کی ہوں، اگر اس میں کوئی تدریس کا پہلو نکلتا ہے، درس کا پہلو نکلتا ہے، کچھ حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں پہلو نکلتا ہے، یا اپنے لیے محاسبہ کرتے ہوئے کسی گناہ سے کسی خطا سے بچنے کے سلسلے میں کوئی پہلو نکل رہا ہو تو اس کی نشاندہی کر دی جائے، اور پھر اس کے متعلق یہ بھی بتا دیا جائے کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو اپنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس گناہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پروگرام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور ہم نے اس میں چونکہ قرآن عظیم کو فوکس کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان لوگوں کے سامنے پڑھا کہ جو جہالت میں سر سے لے کر پاؤں تک ان کی اکثریت اس میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، لیکن اس قرآن کا فیض ایسا جاری ہوا کہ اس نے قلوب کی دنیا کو بدل دیا، اور ہزارہ مسلمان اسلام میں داخل ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں داخل ہوئے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی آج کے دور کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن عظیم کو چھوڑ کر باقی عام قسم کی لکھی گئی کتب سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، تو اس کو ہم 100% غلط تو قرار نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری سوچ میں، تمہاری فکر میں ایک نقص ہے، کمی ہے۔ جس نے قرآن عظیم کو یکسر نظر انداز کر دیا اور براہ راست قرآن سے فیض حاصل کرنے کے بجائے اس کی بعض تعلیمات پر مشتمل عام کتابیں پڑھ کر ان سے اکتساب فیض کرنے کی کوشش کی، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ کم حق ہو ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ ایسے حضرات کو، ایسی خواتین کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ قرآن عظیم کے بعض مضامین پر مشتمل عام کتابوں سے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہدایت حاصل ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس کو صحیح طریقے سے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو خود سوچئے کہ جب بعض مضامین دوسری زبان میں تبدیل ہو جانے کے بعد بھی اتنی برکات رکھتے ہیں، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا 6666 کم و بیش آیات پر مشتمل مکمل ایک کلام کا ذخیرہ ہے، وہ اپنے اندر کتنے بڑے فیض کو اور کتنی زیادہ برکات کو سموئے ہوئے ہوگا۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے قرآن عظیم کو، جیسے میں اکثر درد کا اظہار کرتا رہتا ہوں کہ ہم نے قرآن عظیم کو صرف ایک چومنے والی کتاب، آنکھوں سے لگانے، سر پہ رکھنے والی کتاب، جزدان میں لپیٹ کے اوپر تعظیم کے ساتھ رکھ دینے والی کتاب بنا لیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کو حفظ کروا دو، ناظرہ پڑھا دو، جب کوئی مر گیا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کر لو، دکان یا مکان کا افتتاح کرنا ہے قرآن خوانی کر لیجئے، یا رمضان آ گیا اور جوش چڑھا تو قرآن پاک کی صرف عربی عبارت پڑھنے کے بعد حصول ثواب کے غرض سے 2 3 4 4 5 5 قرآن ختم کر لیے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم کتاب میں کیا کیا بیان فرما رہا ہے۔ ہماری یہی خواہش ہے، خود میری بھی، ہمارے کیو ٹی وی کی، ہمارے کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کی یہی تمنا اور خواہش ہے، اور ہمارا ایک مشن ہے، سمجھ لیجئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کے قریب آئیں، اور جو قرآن کا فیض حقیقی فیض ہے اس کو سمجھیں، اور اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایک آمد کے مقصد عظیم کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت فرماتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ان کے ظاہر و باطن کو ہر قسم کی گندگی سے پاک فرما دیتا ہے، ان کو پاکیزہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دنیا میں آنے کے بعد قرآن کی تلاوت بھی فرمائی، اس کی روشنی میں تزکیہ نفس فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کتاب کو باقاعدہ صحابہ کرام کو سکھایا، حالانکہ وہ اہل اللسان تھے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسرار و رموز ان کو سکھائے، جو صرف قرآن کی ظاہری عبارت پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ خود سوچئے کہ جو اہل اللسان ہیں
وہ قرآن پڑھ کے اس کے ظاہری مضامین سے اس کے باطنی مضمون پر واقفیت حاصل نہیں کر سکتے، انہیں بھی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو آپ کا اور ہمارا کیا خیال ہے کہ ہم اہل لسان بھی نہیں، ہم عجمی لوگ ہیں، تو کیا ہم قرآن پاک کو خالی عربی عبارت پڑھ کے سب کچھ حاصل کر لیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جو ہمارا اب اس پروگرام سے سلسلہ اسٹارٹ ہوگا وہ جو پرٹیکولر خاص نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ذکر فرمائے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے تھے، کون کون سی قصص ان کے ساتھ وابستہ ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا، بہت ہی درس عبرت بھی ہوگا، درس نصیحت بھی ہوگا، اور درس ترقی دین بھی ہوگا، ترقی باطن کا بھی اہتمام ہوگا۔ غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم جن نبی کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام تذکرہ کریں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ کا میں پہلے جو اجمالی ایک بیان قرآن کی روشنی میں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ آپ ایک تصوراتی اعتبار سے ایک شکل اپنے ذہن میں، ایک پورا ماحول اپنے ذہن میں قائم فرما لیں۔ اس کے بعد جب ہم یہ آیات سنیں گے، اگرچہ ہر آیت کے تحت میں تفسیر عرض کروں گا، لیکن ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذرا تعارف ہو جائے گا تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ اصل میں فرعون ایک بادشاہ گزرا تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اپنا زبردستی غلام بنایا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک مصر سے ایک آگ آئی اور اس کے محل کو جلا دیا۔ تو اس نے اپنے زمانے کے جو اس کے معبرین تھے، خواب کی تعبیریں بیان کرنے والے، ان کو دربار میں بلایا اور کہا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو بعض نے جب انہوں نے مشاورت کی آپس میں تو جواب دیا بھئی اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیلیوں میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، جو تیری اس حکومت کے زوال کا سبب بن جائے گا، یہ تجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ اب یہ طیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اس کے وزیر حامان تھا، اس نے بھی دیگر بعض درباریوں نے مشورہ دیا کہ یہ جو ہماری قوم ہے، غلام قوم بنی اسرائیل، جس کو ہم نے زبردستی غلام بنایا ہوا ہے، اس میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو مار دیا جائے، کیونکہ انہی میں سے وہ لڑکا پیدا ہو کر تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو جب وہ لڑکے ہی نہیں رہیں گے تو کون آ کر تجھے ہلاک کرے گا اور تیری اس حکومت کے زوال کا سبب بنے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ حکم جاری کر دیا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ انشاءاللہ آیات میں اپنے مقام پر آئے گا کہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور لڑکوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی شخص کا فہم و عقل ختم ہو جاتا ہے، خصوصاً جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف کام کرنے لگے، تو فہم کی قوت میں بڑا ہی فرق پڑتا ہے۔ اس بیوقوف سے سوال کرنا چاہیے تھا، یا کوئی کرتا فرعون سے، کہ یہ بتاؤ تمہارا خواب سچا ہے یا جھوٹا؟ جو تمہارے معبر کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر تو غلط کہہ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ ان بچوں کو ذبح کروانے کا، اور اگر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، تعبیر یہی ہے، تو پھر تو وہ ہو کر رہے گا، پھر بچوں کو قتل کرنے کا کیا فائدہ؟ دونوں صورتوں میں اس کا یہ احمقانہ عمل تھا، لیکن بہرحال اس نے یہ شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب یہ بچے مسلسل قتل ہوتے رہے تو اس کے درباریوں نے کہا کہ اگر اسی تسلسل کے ساتھ ہم بنی اسرائیلیوں میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری حکومت کا جتنا بھی کام ہے، ہماری قوم کا جتنا بھی کام ہے، یہ بنی اسرائیلیوں کے غلام مرد کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے بچے مار دیں گے تو ایک وقت آئے گا جتنے ابھی زندہ ہیں یہ آہستہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور بوڑھے ہوں گے تو کام کے قابل نہیں رہیں گے یا مر جائیں گے۔ پھر ہمارا کام کون کرے گا؟ کیا ہم خود کام کریں گے؟ کیا تم کام کرو گے؟ کیا ہماری قوم کام کرے گی؟ اب یہ سب فکر مند ہو گیا کہ واقعی اگر اسی تسلسل کے ساتھ ہم نے لڑکوں کو مارا تو پھر ہمارے غلام ختم ہو جائیں گے۔ اب وہاں مشاورت ہوئی تو مشورہ یہ طے پایا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑا جائے اور دوسرے سال ان کو ذبح کیا جائے، یعنی 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ پیدا ہونے دیں، دوسرے سال لڑکوں کو قتل کیا جائے۔ تو اب یہ بھی وہی احمقانہ فیصلہ، آپ خود سوچئے کہ جس سال تم نے لڑکوں کو چھوڑا تو یہ کیا کنفرم کہ اس سال وہ لڑکا پیدا نہیں ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اور جس سال تم نے لڑکوں کو قتل کیا کیا ضروری ہے کہ وہ لڑکا قتل ہو جائے گا جو زوال کا سبب بنے گا؟ لیکن وہی پاگلوں والی حرکتیں، احمقانہ حرکتیں۔ اب جس سال انہوں نے لڑکوں کو 1 سال زندہ چھوڑا، ان میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے،
جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اور جس سال قتل کی باری تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لہٰذا جب یہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ گھبرا گئیں۔ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن دربار میں کام کرتی تھی، فرعون کے دربار میں اس کی ڈیوٹی تھی، وہ جا کے صفائی وغیرہ کرتی تھی۔ تو اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ گھبرا گئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ایک تابوت میں ڈال کر، لکڑی کے باکس میں ڈال کر اور نہر میں چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور یہ سوچ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لٹایا اور چھوڑ دیا۔ فرعون تقریباً ایک روایت کے مطابق 400 سال تک زندہ رہا تھا۔ اس کی بیوی آسیہ تھیں جو ابھی ایمان نہیں لائی تھیں، بعد میں ایمان لائیں، وہ بھی ابھی غیر مسلم تھیں، اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب ادھر ان کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا، اور وہ بہتے ہوئے، اس دریا جو تھا وہ فرعون کے محل کے سامنے سے گزرتا تھا، تو وہ بہتے ہوئے آ رہے تھے، اور ادھر فرعون بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، کیونکہ بعد میں ایمان لے آئی تھیں، ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ایسی باہر نظارے کر رہا تھا، تو اچانک وہ تابوت بہتا ہوا نظر آیا۔ تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادموں کو بھیجا، بھئی دیکھو یہ کیسا تابوت بہتا ہوا جا رہا ہے، وہ اٹھا کر لے آئے۔ اب جب کھولا تو اندر سے موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ سال اگرچہ بچوں کو ذبح کرنے کا سال تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اور آپ کے چہرے پر جو بچوں کی ایک معصومیت ہوتی ہے، اور آپ پھر نبی، تو فرعون کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ڈال دی، اور اس کو بھی اچھے لگے، اور بی بی آسیہ نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اگر تم پسند کرتے ہو تو ہم اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ فرعون نے اجازت دے دی، اور یہ بچہ اس طریقے سے فرعون کے محل میں آ گیا۔ اب کچھ عرصہ جب گزرا، مطلب 1-2 دن، تو وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ بہت کوشش کی، مختلف عورتوں نے ٹرائی کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ قبول نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا اظہار دیکھیے کہ بہن چونکہ محل میں کام کرتی تھی، بہن نے جب آ کر دیکھا تو بھائی سامنے، اب وہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرا بھائی ہے، وہ ہو سکتا تھا وہ قتل ہی کر دیتے۔ تو اب ان کی بہن بڑی گھبرائیں کہ بھائی میرا کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا، انہوں نے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے میں اس کو بلاتی ہوں، ہو سکتا ہے بچہ اس کا دودھ پی لے۔ بی بی آسیہ نے کہا ٹھیک ہے آپ بلا کے لائیں۔ اب یہ گئیں اور اپنی والدہ کو ہی بلا کر لے آئیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، اب اللہ کی قدرت دیکھیے، فوراً بچے نے دودھ قبول کر لیا۔ چنانچہ حکم یہ ہوا کہ اس بچے کو آپ دودھ پلائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے گھما کر ایک دشمن کے گھر میں، اور پھر ان کی ماں تک بھی پہنچا دیا، اور ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور دودھ پلاتی رہی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، چیزیں پکڑنے کے قابل ہوئے، تو ایک مرتبہ فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے، تو فرعون کی داڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے کھینچی تو اس کو جھٹکا لگا، تو اچانک اس کے بے وقوف ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اسی لیے اس نے داڑھی کھینچی ہے۔ اب بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھانا شروع کیا، تو چھوٹا بچہ ہے، یہ اسے کیا پتہ کہ کون کیا ہے، یہ تو ہر بچے تو ہر چیز پکڑ کے کھینچتے ہی ہیں، لیکن وہ کہنے لگا نہیں مجھے تو وہی بچہ لگتا ہے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ایک انگارہ رکھیں اور ایک ہیرا رکھیں، یاقوت، سرخ یاقوت، اور دیکھیں بچہ کیا اٹھاتا ہے۔ اگر یہ انگارہ اٹھا لے گا تو سمجھ لیں یہ معصوم ہے، دیکھیں آپ وہ بچے تو کچھ بھی پکڑ لیتے ہیں، اور اگر یہ یاقوت اٹھا لے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سمجھدار ہے اور اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی امتحان بچے کے لیے موضوع نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انگارہ اور وہ یاقوت رکھ دیا گیا۔ اب ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً جبریل امین آئے اور آپ کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عظیم مظاہر میں سے ایک ہے کہ بچے نے انگارہ پکڑا تو ہاتھ نہ جلا، ورنہ تو بچہ فوراً جھڑک دیتا اور ایک دم جل جاتا ہے بچوں کا ہاتھ، لیکن جب اٹھا کے منہ میں رکھا تو زبان جل گئی اور اس میں لکنت پیدا ہو گئی۔ تو زبان جلی تو موسیٰ علیہ السلام صحیح تکلم نہیں فرماتے تھے، آپ کی زبان اٹکتی تھی، اور جیسے ایک توتلا پن سا ہوتا ہے اس طرح آپ کی زبان میں لکنت آ گئی، نہیں توتلا پن نہ کہیں بلکہ یوں کہیں کہ اٹک اٹک کے، جیسے رک رک کے آپ بولتے تھے، اور وہ ایک سلاست اور روانی
جو زبان میں خصوصاً ایک رہنما اور ایک نبی کے زبان میں مطلوب تھی، وقتی طور پہ آپ اس سے محروم ہو گئے۔ پھر آپ جوان ہو گئے۔ جب جوان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی بڑے جلالی نبی تھے، طاقت بھی بہت تھی، کیونکہ طاقت نبوت بھی ہر نبی کے اندر ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ کسی مقام سے آ رہے تھے تو آپ کے ایک ہم قوم بنی اسرائیلی اور ایک فرعون کی قوم کا آدمی تھا، قبطی تھا، ان دونوں میں کوئی فائٹ ہو رہی تھی، تو یعنی کہ جھگڑا چل رہا تھا۔ تو آپ کے ہم قوم نے بنی اسرائیلی نے آواز دی، موسیٰ مجھے بچاؤ، دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور آپ نے اس کو ایک مکہ مارا، تو آپ کا ہاتھ اتنا بھاری تھا، اتنا پاورفل تھا کہ وہ قبطی کے لگا تو وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ آپ کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ مر گیا، تو آپ گھبرا گئے اور آپ نے سوچا کہ اب اگر فرعون کو پتہ چلے گا، مجھے پکڑے گا اور کچھ سزا دے گا، تو آپ وہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے اور آپ مدین کے علاقے کی طرف چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو کنویں کے پاس کھڑی تھیں، اور وہاں دستور تھا کہ کنویں پہ لوگ آتے تھے، پانی بھرتے تھے باری باری، تو وہاں مردوں کا کافی مجمع تھا، تو وہ بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی تھیں اور وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھیں کہ آگے بڑھیں رش کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے لوگوں کو ہٹایا اور ان بچیوں کا پانی بھر کر ان کو دیا۔ بچیوں سے بعد وہ جوان بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ مسافر لگتے ہیں، چلیے ہم اپنے والد صاحب سے آپ کو ملاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ شعیب علیہ السلام نے فوراً آپ کو پہچان لیا کہ نور نبوت آپ کے ماتھے پر آویزاں تھا، جلوہ افروز تھا، اور انہوں نے آپ کو اپنے باغ کی رکھوالی کے اوپر رکھا، اور بکریاں وغیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر جاتے تھے، چرا کے واپس تشریف لاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کا آپ سے نکاح کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو واپسی کا خیال آیا کہ میں واپس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں، اللہ مالک ہے، تو اپنی زوجوں کو لے کے آپ چلے۔ اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ حاملہ تھیں، پریگننٹ ہو چکی تھیں، تو آپ ایک جنگل میں پہنچے، جس کو مقدس وادی طویٰ جو ہے وہاں پہنچے، تو سردیوں کی رات تھی، بہت سخت سردی ہو رہی تھی اور آگ آپ کے پاس موجود نہیں تھی، تو آپ کو دور سے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو یعنی روشنی سی آئی، تو آپ نے زوجہ سے کہا تم ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ شاید وہاں پر کچھ آگ کا میں انتظام کر سکوں۔ پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور کچھ معاملات ہوئے، انشاءاللہ یہ ہم ضرور عرض کریں گے اگلے پروگرام میں، دیکھنا مت بھولیے گا، ورنہ یہ کنٹینیو جو مسئلہ چل رہا ہے یہ نکل گیا تو پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اگلے پروگرام بھی دیکھنے